آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 19واں اور سورہ نمل ہے، آیت مبارکہ ہے 38 سے 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ایھا الملاء ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہا اے درباریو تم میں سے کون ہے جو میرے پاس بلکہ اس کا تخت لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے۔ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن عفریت، اس نے کہا، کیا کہا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں وہ تخت تمہارے حضور اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ وانی علیہ لقوی امین، اور میں امین ہوں، امانت دار ہوں، کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا اس میں، اور بے شک میں قوت والا ہوں۔ قالا فرمایا، الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک عرض کی ایک نے جو آپ کا امتی تھا ادنا سا، وہ آصف برخیا، اس نے کہا کہ علم من الکتاب، میں کتاب کا علم جانتا ہوں، انا آتی کا، میں لے آؤں گا، بے قبل اس سے پہلے کہ ان یرتدا، کہ آپ پلک جھپکیں، الیک طرفوں کا، یعنی اس نے جنات سے بھی بڑھ کر اپنی طاقت انسان نے شو کی جو آپ کا امتی تھا، آپ کا ساتھی۔ فلما راہ مستقر عنده قال هذا من فضل ربی، پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، ہاں، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ شکر فإنما یشکر لنفسہ، اور اگر جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، نہ شکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بڑا بے پرواہ ہے۔ صدق اللہ۔ تو یہ ہم نے آج داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی، چونکہ اولیاؤں کے سردار ہیں، وہ سرور انبیاء اولیاء بھی ہیں، سرتاج اولیاء بھی ہیں، شہنشاہ اولیاء بھی ہیں، حضرت داتا گنج بخش سید علی بن عثمان الحجویری ہیں۔ آپ 400 ہجری میں غزنی کے ایک محلہ اجویر میں نجیب الطرفین سید سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ جناتا سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے، اور آپ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ جنیدیہ سلسلہ میں بیعت ہوئے، سلسلہ آپ کا۔ کشف الموضوع آپ کی مشہور کتاب ہے جو سب کی رہنما ہے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف الموضوع پڑھ لے تو وہ حقیقت جان لے گا۔ طالباً حقیقت و طریقت کے لیے زندہ رہنما کی حیثیت رکھتی ہے کتاب۔ اصل میں آپ کا اصلی نام مبارک علی تھا۔ آپ اپنی تعلیم جو آپ نے مکمل کی 438 یعنی 400 میں پیدا ہوئے ہجری میں، اور 438 تک ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ وصال آپ کا 465 ہجری میں لاہور میں ہوا۔ اسی دوران بس آپ ایک دفعہ گئے ہیں اپنے مرشد کے وصال پہ، ان کے مرشد نے ان کے زانوں پر اپنی جان دی لیٹ کے، اور فرمایا کہ وہیں پھر 2 پیر بھائی بھی داتا صاحب مدفون ہیں، داتا صاحب کے 2، ایک کا نام ابو سعید ہجویری ہے، اور دوسرے داتا صاحب کے پیر بھائی کا نام شیخ احمد حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ جو لوگ سلسلہ جوڑتے ہیں نا، میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ خواجہ غریب نواز کے ہمسر ہے، کیونکہ داتا حضور سے پہلے اس سرزمین پر کسی کا کوئی وجود نہیں تھا، ہاں، اور یہی تجزیہ ہے حضرت میرا حسین تاریخ وصال ان کی 600 ہجری ہے، میرا حسین زنجانی کی، اور ان کے ساتھی سید یعقوب صدر دیوان یعنی زنجانی جو تھے 604 ہجری میں، اور داتا صاحب کا جو وصال ہے 465 ہجری میں۔ تو اس طرح سے یہ سب بعد میں آئے ہیں، داتا حضور سب سے پہلے تشریف لائے، اور خواجہ غریب نواز 588 ہجری میں داتا صاحب حاضری کے لیے چلا کاٹنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کو داتا کا لقب ان کی زندگی میں مل گیا تھا، اور جب انہیں داتا کا لقب ملا تو انہوں نے عاجزی کا اظہار ایسے کیا، اے علی، لوگ تجھے گنج بخش اور داتا کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس قسم کے خیالات کو دل میں جگہ نہ دے، یہ سخت تکبر کی بات ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ ریگریٹ کیا انہوں نے اس تکبر کی بات کو نا، ہاں، وہ خود تعلیمات پہ تھے اور وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ جو مشہور کر رکھا ہے اولیاء کرام سے، شرک انہوں نے کبھی نہیں سکھایا، اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی شرک نہیں پیش کیا کسی کو، اور وحدانیت کی تعلیم دی، شریعت کی تعلیم دی، طریقت کی تعلیم دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم عاصم رضی اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے 4 علوم اختیار کر کے
دنیا کے باقی تمام علوم سے نجات حاصل کر لی۔ لوگوں نے پوچھا دادا حضور وہ کون سے علوم ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے جان لیا کہ اللہ کا مجھ پر حق ہے، اسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہذا پوری توجہ سے اسے ادا کرنے میں میں مصروف ہو گیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے شاید میں دوسرا، انہوں نے کہا کہ دوسرا علم یہ میں نے سیکھا، میں نے جان لیا کہ جو رزق میرے لیے مقدر ہو چکا ہے میری ہرس اس میں اضافہ نہیں کر سکتی، چاہے حلال راستہ اختیار کروں یا حرام راستہ اختیار، چنانچہ میں زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا تیسرا کون سا علم ہے جو آپ نے سیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے پہچان لیا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، لہذا اس کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ اور چوتھا آپ نے بتایا میں نے پہچان لیا کہ میرا ایک آقا ہے جو میرے ہر فعل و قول سے پوری طرح آگاہ ہے، چنانچہ میں اس سے شرماتا ہوں اور ان کاموں سے باز رہتا ہوں جن کے نہ کرنے کا میں حکم دیا۔ اور آپ نے کسی بادشاہ نے کہا کہ درویش سے کہ بتا میں تجھے کیا پیش کروں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو درویش نے کہا حرص دنیا، اور حرص دنیا جو ہے اور خواہشات نفس دونوں میرے غلام ہیں اور تو خود ان کا غلام ہے، اب بتا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگوں؟ تو اس طرح سے یہ آپ کے بہت سارے اقوال مبارک بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح باطنی طہارت کے بغیر، دل کی طہارت کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح جسمانی طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح دل کی طہارت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا، ہاں آنسوؤں سے دھونا اس کو، اور باطنی طہارت توحید، توبہ، استغفار، رجوع اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ۔